اب یہ اعتراض کرنے والے یہاں پر دو طرح کی تحریف سے کام لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جانتے بوجھتے یہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اعتراض ان کو اس کتاب سے ملا تو وہیں پر دو باتیں ایسی ہیں جو درج ہیں لیکن ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کئی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ دو باتیں جو چھوڑ جاتے ہیں، پہلی یہ کہ یہ کشف ہے۔ اعتراض کرنے والے یہ نہیں بتاتے کہ یہ کشف ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں گویا یہ ظاہری واقعہ ہے، اور کشف کی خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں جہاں بھی یہ لکھا، مثلا تحفہ گولڑیہ ہے، نزول المسیح ہے اور کتابیں ہیں، وہاں بار بار یہ ذکر کیا کہ ایک مادر مہربان کی طرح انہوں نے اپنی ران پہ میرا سر رکھا، بیٹوں کی طرح مادرانہ عطوفت کے ساتھ۔ تو یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلاتی ہے اور لٹاتی ہے، یہ ماں بیٹے کا تعلق ہے۔ تو اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی سوائے اس گندے ذہن کے جو گندے ذہن سے سوچتا ہے اور پھر وہ یہ اعتراض کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کو پڑھا جائے تو ہرگز یہ اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ پرانے بزرگوں نے بھی بعض ایسے کشف، ایسے خواب بیان کیے ہیں، اگر ان کی بات مانی جائے تو وہ سارے قابل اعتراض ٹھہرتے ہیں۔ مثلا حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ خواب کتابوں میں موجود ہے، قلائد الجواہر میں اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا ہے اور میں ان کا دودھ پی رہا ہوں، اور لکھا ہے کہ پہلے دائیں پستان سے میں نے دودھ پیا اور پھر بائیں پستان سے میں نے دودھ پیا۔ تو اب اگر جو اعتراض کرنے والی طبیعت ہے اس کو یہ نہیں نظر آتا، لیکن یہاں پر آ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ تعبیر طلب ہے، تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ کشف، وہ خواب تعبیر طلب ہے، اور آپ کی اس محبت کا اظہار ہے جو آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل سے تھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں۔